میرے ساتھ دو چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہے صرف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جب آپ کو پہلے دفعہ قاری صاحب نے جو بھی تھے انہوں نے پڑھایا تو مشکل لگا، تو اس کے بعد پھر 40 سے 50 لائنوں پہ آپ کتنے عرصے میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ بات کی جائے اگر دین کی تو ماں باپ ویسے تو سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کی اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے ساتھ دو چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہے صرف 1 سال کے عرصے میں، اور ان کا گھرانہ پورا ہی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے۔ ان کی بہن جو ہے وہ بھی عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، حفظ کیا ہوا ہے۔ والد صاحب جو ہے انہوں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ 1 سال کے عرصے میں ان چھوٹے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ہم ان سے تلاوت قرآن پاک بھی سنتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ 1 سال میں انہوں نے قرآن پاک کیسے حفظ کر لیا۔ السلام علیکم، نہیں یہ میرے ہاتھ میں رہنے دیں، آپ نے ویسے بول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے؟ میں محمد عمیر۔ محمد عمیر۔ محمد عمیر، آپ کی ایج کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اچھا، آپ نے 1 سال کے عرصے میں حفظ کیا قرآن پاک؟ جی ہاں۔ اچھا، جب آپ کو پہلے دفعہ قاری صاحب نے جو بھی تھے انہوں نے پڑھایا تو مشکل لگا حفظ کرنا؟ ہاں جی۔ 30ویں پارے سے شروع کروایا تھا؟ ہاں جی۔ اچھا، پھر آپ نے 1 سال میں کیسے کر لیا؟ روزانہ 30 لائنیں سناتا تھا۔ اچھا، اور پھر مکمل ہو گیا روزانہ، پھر آخر میں آ کر دیا تو سنانے لگا 40-50 تو مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے دن آپ کو کتنی لائن پڑھائی گئیں اور پھر آپ نے اگلے دن کتنی سنائی؟ پہلے سورۃ الناس ایسے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا رہا، آہستہ آہستہ سبق آگے ہوتا رہا۔ ناظرہ آپ نے پہلے سے پڑھ رکھا تھا؟ جی ہاں، 2 بار۔ اچھا، ناظرہ 2 بار آپ نے ریوائز کر لیا تھا؟ جی ہاں۔ تو اس کے بعد پھر 40 سے 50 لائنوں پہ آپ کتنے عرصے میں آئے؟ جب 10-9 پڑے رہ گئے۔ اچھا، اور پھر کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن پاک حفظ کیا ہوئے آپ؟ 2 سال۔ تراویحیں پڑھائی ہیں؟ سنی ہے۔ سنی ہے مسجد میں پوری 20؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، کئی اگر قاری صاحب بھول جاتے تو آپ بتاتے تھے؟ جی ہاں۔ یعنی کہ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے قاری صاحب کو ماشاءاللہ بتایا۔ جی ہاں۔ کون سی آیت کی آپ تلاوت کر کے بھی ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں گے؟ کوئی بھی سنائیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت آواز ہے بچے کی کہ میرے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی کہ قرآن میں اتنا سکون ہے تلاوت قرآن پاک میں، جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایسے دل میں ایک سکون سا اتر رہا تھا۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد زبیر۔ محمد زبیر۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ اچھا محمد زبیر،
محمد زبیر آپ نے کتنے پارے حفظ کر لیے ہیں؟ 9 ماشاءاللہ سے کتنی دیر میں؟ روز کتنی لائنیں سناتے ہیں آپ قاری صاحب کو؟ 16 16 ماشاءاللہ سے. یہ تو پہلے دن ہی 30 سنا گئے تھے. آپ کو مار پڑتی ہے؟ مارتے ہیں قاری صاحب جب سبق نہ آئے؟ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 5:30 اچھا رات کو سوتے کتنے بجے ہیں؟ 9 موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہیں؟ موبائل نہیں ملتا پتہ ہے گیموں کا. اور ناظرین اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے یعنی کہ 3 سے 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے نا تو جھولے میں وہ اس کو موبائل پہ کچھ بھی لگا کے دیں تو وہ بڑے مزے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے. یہ المیہ ہمارا کہ اگر ہم کہتے ہیں جی بچوں کو اس نے سب سے پہلے لسننگ ہوتی ہے پھر بچہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو انگلش سکھائیں انگلش بولے یہ. کبھی ہم نے یہ کہا کہ اس کو کوئی قرآن کا ورڈ سکھائیں. کبھی ہم اس کو پہلا لفظ اللہ بولنا سکھائیں پھر اس کو چھوٹے چھوٹے سے ورڈز بولنا سکھائیں تو وہی وہ کمیونیکیٹ کرے گا. بچے کی تربیت پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. بچے کی تربیت ماں کرتی ہے گھر سے ہی ہوتی ہے. جو آپ کو اس کے اندر سٹور کریں گے وہی پھر آپ کو بعد میں اس کی آؤٹ پٹ بچہ دے گا. آپ کیا سنائیں گے؟ کوئی آیت سنائیں گے؟ آپ تلاوت کریں گے؟ کریں خوبصورت آواز میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. میرے آؤٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا آواز میں سرور ہے یعنی کہ جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کی آواز اگر دیکھی جائے تو ان سے بھی زیادہ انہوں نے خوبصورت اور گونجتی آواز میں تلاوت کی. اور جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت والے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اور جب حافظ قرآن اس دنیا سے جائیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بسم اللہ سے شروع ہو جا اور جہاں تک والناس سین کی آواز ہے وہ تیری منزل ہے. پڑھتا جا اور چڑھتا جا وہ تیری منزل ہے. یہ حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا. اور والدین کو سونے کا پتہ نہیں ہیرے موتی کون سا تاج ہوگا جو پہنائیں گے پوری دنیا کے سامنے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور حافظ قرآن جب قبر میں دفن بھی ہو جائیں گے پھر بھی ان کے دل میں جو ہے نا وہ قرآن پاک ہوگا. تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو اپنا معمول بنائیں. سمجھ سمجھ کے پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی زبان میں روانی بھی آتی جائے گی. بیٹا اب آپ اسکول جاتے ہو؟ جی ہاں. کون سی کلاس میں ہو؟ 8 کلاس میں. بڑے ہو گئے آپ نے کیا بننا ہے؟ حافظ قرآن تو آپ بن گئے ماشاءاللہ. کیا ارادہ رکھتے ہیں کیا بنیں گے آپ فیوچر میں؟ مفتی. ماشاءاللہ مفتی. کون سے یعنی کہ مدرسے کوئی بڑا مدرسہ بھی آپ نے سوچ رکھا ہوگا کس مدرسے کا آپ مفتی بننا چاہیں گے جائیں گے یہ خود کا بنائیں گے؟ جہاں مل جائے گا وہاں جائیں گے. اچھا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ابھی آپ بھی؟ نہیں میرے ابو پڑھاتے ہیں. آپ کے ابو بھی حافظ قرآن ہیں؟ جی ہاں. اور وہ مسجد کے امام بھی ہیں؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ سارے میرے بچے حافظ قرآن بنیں. جی ہاں. بچوں کے لیے آپ کے پاس کوئی پیغام ہے؟ جو بچے گیموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں جو والدین کا کہنا نہیں مانتے جو نماز نہیں پڑھتے
جو आवारा घूमते हैं, आपने देखा ही होगा ना कि गाली गलौज देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? कोई पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को आप? बच्चे इस टाइम जो आपको देख रहे हैं, बच्चों के वालिदैन को। जी हाँ, जी उनको दीन की दावत देंगे, जी उनको हाफ़िज़ कुरान भी बनाएंगे, जी, उनको दीन के रास्ते पे थोड़ा ऊंची बोलें। जी उनको दीन के रास्ते पे चलाएंगे, जी और वो भी बड़े होकर दीन का काम करेंगे। इंशाल्लाह। ये बड़े हो गए मुफ्ती मोहम्मद उमैर, किसी दिन कहीं पे लिखा होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह अल अजीज़ ये मुफ्ती बनेंगे। और इनके वालिद के लिए कितनी प्राउड की बात है कि उनके सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं। आपकी बहन जो है उन्होंने भी हिफ़्ज़ किया जी हाँ, और अब वो क्या कर रही हैं? मालमा का कोर्स करनी। अच्छा माशाल्लाह। आप कौन से नंबर पे हो? मैं पहले साल पढ़ा मालमा कोर्स का। माशाल्लाह, पहला साल इन्होंने भी पढ़ लिया। और ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं जिन्होंने इस टाइम तक मेरे ख्याल में 9 पारे हिफ़्ज़ कर लिए और मेरे ख्याल में तकरीबन 1 साल इनको भी लगेगा। ये भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर जाएँगे। सबसे कम जो अरसा था वो 6 माह का था, बच्ची ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था। फिर इन्होंने 1 साल में किया है। और एक पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान ही कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। आप देखें कुरान पाक में शिफ़ा है और शिफ़ा मिन जाने वल्लाह। आप कोई भी आयत पढ़कर ये जो है कुरान पाक उसमें दम करके पानी पिला सकते हैं और कुरान पाक की तिलावत को अपने घरों में मामूल बनाएं। फिर कोई भी जादू कोई आपके ऊपर जो वो फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं, नज़रें बद होती है, वो भी नहीं आती। क्योंकि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसमें शायातीन नहीं रहते। शायातीन जो है उनको वैसे भी अल्लाह ताला रमज़ान में जकड़ देते हैं और शैतान भाग जाता है तिलावत कुरान पाक करने से। आप आयतल कुर्सी पढ़ के चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के घर से चलें, नियत करके चलें, तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी हिफाजत भी करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक का ज़िम्मा खुद लिया कि इसकी हिफाजत हशर तक अल्लाह ताला के ज़िम्मे, अल्लाह ताला ने कुरान का ज़िम्मा खुद लिया। तो अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएँ, उनको कुरान पाक की तालीम दें। जहाँ पे इंग्लिश के ऊपर इतना हम ज़ोर देते हैं, हम उनको नमाज़ों के ऊपर, दीन की जो है तरबियत तालीम के ऊपर और तरबियत उनकी अच्छी करें। क्योंकि हमारे ये बच्चे हमारा एसेट हैं। बड़े होके इन्होंने मुआशरे में एक पॉज़िटिव अपना रोल प्ले करना है। तो इसलिए अपने बच्चों की आज अच्छी तरबियत करेंगे, उनको रिज़्क़ हलाल खिलाएँगे, उनको इस्लाम की तरगीब देंगे। तो फिर बड़े होकर जब हम बूढ़े हो जाएँगे तो यही औलाद जो है सदका जारिया होगी। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। इन दोनों बच्चों के लिए प्यारा सा कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।